الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا بلند الصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ رب ذوالجلال کا خاص کرم ہے کہ مالک و مولا نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے اپنے گھر میں بلا لیا اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دی۔ دعا ہے جمعۃ المبارک کے دن جو رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے اللہ کریم وہ ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات، اسلامی قمری مہینے کا، اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے۔ شعبان المعظم قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 8واں ماہ مبارک ہے، جس کا ایک سرا رجب سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا رمضان سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس ماہ مقدس کو، ماہ مبارک کو یہ شرف بھی عطا فرمایا گیا کہ حضور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے کو میرے آقا نے اپنا مہینہ قرار دے دیا، اپنا مہینہ کہہ دیا۔ حضرات، چنانچہ اسی مناسبت سے، شعبان المعظم کی مناسبت سے چند ایک ضروری باتیں گوش گزار کروں گا۔ ہم لوگ اکثر مصروفیت میں رہتے ہیں، کاروبار میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں، رونقوں میں رہتے ہیں۔ ہمارا زیادہ وقت انجمن میں گزرتا ہے، محفل میں گزرتا ہے، لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ تنہائی کا موقع ہمیں کم ملتا ہے، زیادہ موقع لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں، کاروبار کرنے میں، جو ضروریات زندگی بھی ہیں جس سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارا زیادہ وقت رونق میں، محفل میں، بازار میں، لوگوں کے ساتھ مصروفیات میں گزرتا ہے، تو ہم پھر زندگی کا صرف یہی ایک رخ دیکھتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دیکھتے۔ چونکہ زیادہ وقت اسی میں گزرتا ہے، دھیان دوسری طرف نہیں جاتا۔ اگر بندہ ان رونقوں میں گم رہے، اس مصروفیات کے گورکھ دندے میں ہی پھنسا رہے، تو پھر بندہ زندگی کے راز سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ زندگی کا ایک رخ یہ ہے رونق، محفل، گہما گہمی، دوستوں کی محفل،
گفتگو زندگی کا دوسرا رخ جو حقیقی رخ ہے، جو اہم پہلو ہے، وہ کب کھلتا ہے، اس سے کب آشنائی ہوتی ہے؟ بندہ جب قبرستان جاتا ہے نا تو قبرستان بیٹھ کر سوچے، غور کرے کہ یہ جو قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، اہل قبور ہے، انسان اگر تختیوں کو پڑھنا شروع کر دے نا، قبرستان کی تختیوں کو، تو زندگی کا راز کھل جاتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو مرنے کے بعد سامنے آتی ہے۔ اچھا، یہاں پر بندہ ایک یہ بھی غور کرے کہ کیا قبرستان میں لیٹنے والے سارے غریبی ہیں؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں، یہاں پر امیر بھی آئے ہیں۔ خالی غریبوں نے قبروں میں نہیں جانا، خالی ماڑے نے، کمزور نے، متوسط طبقے نے قبر میں نہیں جانا، قبر ہر بندے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ امیر کا، غریب کا، عالم، جاہل، نیک، پرہیزگار، علم والا، تقوی والا، دنیا دار، کوئی بھی ہے، قبر سب کے انتظار میں ہے اور سب کو قبر میں اتر کر جانا ہے۔ حضرات، بندہ جب غور کرتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو یہاں پر لیٹے ہیں اور قبرستان آ گئے ہیں اور پہنچ گئے ہیں، ان کا وقت ختم ہو گیا، ان کا وقت بولو ختم ہو گیا، میرے پاس وقت ہے۔ اور بندہ یہ سوچے کہ قبروں کے درمیان بیٹھ جائے اور غور کرے کہ بھائی میں نے بھی ایک دن یہیں پر آنا ہے، لوٹ کے یہیں پر آنا ہے۔ وہ سکندر جب مر گیا نا، وہ جو بادشاہ تھا، اس کی ماں قبرستان گئی اور اس نے کہا ہائے میرا سکندر، تو گورکر نے کہا اماں تو کس سکندر کی بات کرتی ہے، یہاں تو بڑے بڑے سکندر لیٹے ہوئے، بڑے بڑے سکندر لیٹے ہوئے۔ آپ بغداد میں اگر اللہ لے جائیں، کرخ کے قبرستان میں جائیں، آپ کی توجہ ہے، کرخ کے قبرستان میں جائیں بغداد میں، آپ کو وہاں پر عباسی خلفاء کی قبریں ملیں گی، مامون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید، معتصم باللہ، مستنجد باللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دن تخت پر بیٹھے تھے، بادشاہ تھے، اب خاک کے اندر سما چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھئی یہ بڑے کرو فر والے بادشاہ خلفاء تھے۔ اور یہ جو مامون الرشید ہے نا، اس پر جب آخری وقت آیا مامون الرشید پر، تو یہ چارپائی پہ لیٹا تھا، اس نے راکھ منگوائی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے راکھ منگوائی، راکھ منگوا کے نا، وہ جو کوئلے جلنے کے بعد چولہے کے اندر راکھ بچ جاتی ہے، اس نے زمین پر بچھوا لی اور اس پر آ کر بیٹھ گیا، لیٹ گیا، جیسے تیسے تکلیف پہ لیٹا اور رونے لگا، اور خاک پہ ہاتھ مار کے نا، خاک پہ ہاتھ مار کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ارحم یا من لا یزول ملکہ، ارحم یا من لا یزول ملکہ، الا من زال ملکہ۔ وہ کہتا ہے اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہت ہمیشہ قائم ہے، میری بادشاہت ختم ہو گئی ہے، مجھ پر رحم کر دینا، مجھ پر رحم کر دینا، میرے حال پر مہربانی کر دینا۔ یعنی میری بادشاہت ایک وقت تھا، سکہ چلتا تھا، مامون کا سکہ چلتا تھا، ہارون کا سکہ چلتا تھا، معتصم باللہ کا سکہ چلتا تھا، یہ اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن اب جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہماری بادشاہت ہے یہ زوال پذیر ہے، ختم ہو گئی ہے، لیکن حقیقی بادشاہت
حقیقی مالک اللہ ہے، جس کی بادشاہت کو نہ کمی ہے، نہ کمی ہے، نہ زوال ہے، وہ لازوال بادشاہ ہے۔ اللہ لازوال بادشاہ ہے۔ یہ ملک اللہ کا ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، بادشاہ اللہ ہے۔ تو حضرات یہ لوگ ہیں جن کا وقت پورا ہو چکا، ہمارا بھی وقت پورا ہو رہا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ہم نے غور یہ کرنا ہے، یہ ماہ شعبان ہے نا، ماہ شعبان شب برات آتی ہے، شب برات میں اعمال اور جو انسان کی زندگی ہے، کس نے آنا ہے کس نے جانا ہے، وہ سارے کے سارے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن ہمیں فکر آخرت کرنی چاہیے، اور جو اللہ نے ہمیں سانس عطا فرمائے ہیں، جو سانس چل رہے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان نہ شکرہ بڑا ہے یار، بڑا نہ شکر ہے۔ لوگوں کی کوٹھیاں دیکھ کر، بینک بیلنس دیکھ کر، کپڑے دیکھ کر، لوگوں کا لائف سٹائل دیکھ کر اس کی طرف کھب جاتا ہے، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کیا کرم فرمایا ہے، مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان اگر اپنے وجود میں ہی غور کر لینا تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی بڑی نعمت، سانس جو آ رہا ہے جا رہا ہے، اس نعمت کی قدر پتہ کب ہوتی ہے؟ گھر بیٹھے چارپائی پہ لیٹے بندہ اپنے دنیاوی کام میں مشغول ہے، اس سانس کی قدر اہمیت نہیں ہے۔ سانس کی قدر اہمیت، اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہاسپٹل کے ایمرجنسی میں جا کر ہوتی ہے۔ وہاں پر مریض کے لواحقین، ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہوا ہوگا نا، ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ہمارے ابا جان رحمت اللہ علیہ بھی ہاسپٹل میں تھے، کسی نہ کسی کے کوئی نہ کوئی لواحقین، دوست احباب، یار سجن بیلی، گھر والے ہاسپٹل رہے ہیں ایمرجنسی میں۔ وہ ڈاکٹر آ کے کہتا ہے، پوچھتے ہیں بھئی ہمارے مریض کا کیا بنا، تو پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے بڑی کوشش کی، مریض نے بھی بڑی کوشش کی کہ سانس چل جائے، پر سانس چلا نہیں، سانس کی ڈوری گم ہو گئی ہے، آپ کا مریض فوت ہو گیا ہے۔ مریض نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، ڈاکٹر نہیں چاہتے، وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کوشش ناکارہ ہو گئی، بندہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے آپ ایمرجنسی کے اس وارڈ میں چلے جائیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا سانس کی قدر کیا ہے، سانس کی اہمیت کیا ہے۔ کوئی وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہے، کسی کو مصنوعی سانس لگائی گئی ہے، یہ کام میں اللہ نے مجھے تجھے موقع عطا فرمایا ہوا ہے، سانس کی ڈوری چل رہی ہے، ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرتے جاؤ اور فلاح پاتے جاؤ، ہر سانس میں۔ اسی لیے صوفیہ اکرام سانس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، سانس کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، اللہ والے سانس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ اج ساوی نے تے کھلے راوی نے، پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ اج ساوی نے تے کھلے راوی نے، اے ڈھو روز ڈھکنے نہیں۔ ڈھو کسے کہتے ہیں؟ ڈھو کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہمارا جو چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، یعنی ہمارا رب نے جو موقع، یہ ڈھو کہتے ہیں موقع، اے ڈھو روز ڈھکنے نہیں، اج ساوی نے کھلے راوی نے۔ حضور سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تو کمال ہی کر دیا نا۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد فرمایا ہو۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں سانس کا بڑا عمل دخل ہے، سانس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جو بندہ سانس کے اندر اپنے رب، ہر سانس میں ہر سانس میں اپنے مولا کو یاد کرتا رہتا ہے، ادھر بندہ سانس میں تنہا بیٹھ کر اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، رب کائنات فرشتوں کی محفل میں اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ کم ہے یہ اہمیت، یہ نعمت کم ہے کہ سانس آ رہا ہے۔ اور حضور سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں
اس سانس کو خالی سانس نہ سمجھو، یہ قیمتی موتی ہیں، بولو بولو، یہ قیمتی موتی ہیں۔ ہر سانس پہ جب اللہ کا ذکر تسبیح کی طرح، دانوں کی طرح پرویا جاتا ہے نا، تو فرماتے ہیں یہ سانس پھر سانس نہیں رہتا، یہ باطن میں موتی بن جاتا ہے، قیمتی موتی بن جاتا ہے، اتنا قیمتی بن جاتا ہے، اتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ میرے مرشد بہو سلطان فرماتے ہیں کہ ترازو میں ایک پلڑے کو، اس موتی کو رکھو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں 7 زمین آسمان کو رکھو، 7 جنتوں کو رکھو، موتی پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ کون سا موتی؟ وہ موتی جو سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا، حضور سلطان کو فرماتے ہیں وہ موتی بن جاتا ہے۔ لہذا آج ساوی نے تے کھلے راوی نے اے ڈھو موقع روز ڈھکنے نہیں، تر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے آتے پینڈے مکنے نہیں۔ حضرات ہمیں چاہیے ہم سانس کی قدر کریں، اہمیت کا اندازہ لگائیں، کوئی سانس رب کے ذکر کے بغیر نہ جائے، فکر آخرت پیدا کرے۔ فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے رب کائنات نے تقریباً، جو میرا اندازہ ہے، مطالعہ ہے، وہ تقریباً 1000 آیات ہے، مختلف پیرائے سے، مختلف انداز سے رب نے انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، فکر آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر بین ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، بس ہم اسی پر بلیو کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن مسلمان، ہمیں اس بات کا یقین تو ہے کہ ہم نے مر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور بندہ مومن کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں، ہم مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں ہے، ہمیں مشاہدہ روزمرہ زندگی کا ہے، یہاں کے محلات ہم دیکھتے ہیں، یہاں کی کوٹھیاں دیکھتے ہیں، ہم نے جنت کا محل دیکھا نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں اس پر زیادہ بلیو نہیں ہے، اس پر زیادہ ہمارا زور نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، جن کو مشاہدہ ہو گیا ہے، جن کو یقین کامل ہو گیا ہے، ان کا حال یہ ہے۔ کیمیہ سعادت میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبداللہ سہل تستری رحمت اللہ علیہ کا قول لے کے آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر مجھے پوری دنیا کے حجم کے مطابق سونا دے دیا جائے اور اس کے مقابلے میں جنت میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی کلی جس میں اکیلا ہی پورا آ جاؤں وہ دے دی جائے اور کہے کوئی سودا کرو، یہ پوری دنیا اور زمین کے حجم کے مطابق سونا لینا ہے کہ جنت کی ایک چھوٹی سی کلی لینی ہے، وہ فرماتے ہیں میں جنت کی کلی لے لوں گا، میں جنت کی جھونپڑی لے لوں گا، میں دنیا کا سونا چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ یہ سونا ختم ہونے والا ہے، دنیا کی نعمت زوال پذیر ہے، دنیا کی ہر نعمت جتنی بڑی نعمت ہے، جتنا کمال ہے، ہر کمال کو زوال ہے، لیکن آخرت کے اندر جو اللہ نے نعمتیں بندہ مومن کے لیے رکھی ہیں ان کو زوال نہیں ہے، ان کو جمال ہی جمال ہے، اس پر جمال ہی جمال ہے۔ لہذا اللہ والے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، میں بات کو سمیٹتا ہوں اور شعبان المعظم کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا شعبان شہری، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے نا انسان کو بڑے موقع عطا فرمائے ہیں، بڑے موقع عطا فرمائے کہ یا اب لوٹ آئے، یا اب پلٹ آئے، یا میری بارگاہ میں جھک جائے۔ آپ کو پتہ ہے روزانہ رب بندے کو 5 موقع عطا فرماتا ہے، 5 موقع عطا فرماتا ہے۔ آجا میری بارگاہ میں، فلاح کی طرف آجا اور نماز کی طرف آجا۔ کوئی ایسا قریب بھی ہے، کوئی ایسا سخی بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، ایسا سخی بھی دیکھا ہے کہ روزانہ اپنے دروازے پہ بلائے، روزانہ بلائے، ایک ٹائم نہیں 5 ٹائم بلائے اور فرمائے میرے در پہ آجا۔ سب سے بڑی سخاوت یہ ہے کہ تم گناہ بھر کے گناہوں سمیت آئے گا، جب سجدے میں سر
ایسا بھی کوئی سخی دیکھا ہے؟ تو حضرات یہ رب نے موقع، اس میں ایک موقع شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں جو رات ہے شب برات ہے، جس کو ہم شب نور کے نام سے بھی یاد کر لیتے ہیں، لیلۃ مبارکہ، قرآن میں لیلۃ مبارکہ کا لفظ آیا، مبارک رات کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، شب توبہ کے، شب نور کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، وہ رحمت والی، وہ برکت والی، وہ مغفرت والی رات رب نے اس ماہ مبارک میں رکھی ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ بھی سن لیں کہ رب کائنات نے اس ماہ کو، اس ماہ مبارک کو، جس کا ایک سرا رجب کے ساتھ جڑا ہے، دوسرا سرا رمضان کے ساتھ جڑا ہے، درمیان میں شعبان ہے، اس شعبان میں رب کی رحمتیں اترتی ہیں، رب کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ کتنا خوش بخت ہے وہ جو جھولی پھیلا کر رب کی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ اپنے دامن میں ہی سمیٹتا جائے گا۔ اس لیے رب نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، رب کائنات فرماتا ہے میں خود ہی تخلیق کرتا ہوں، اور اپنی تخلیق میں سے جس کو چاہتا ہوں چن لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں چن لیتا ہوں۔ یہ رب کی نگاہ انتخاب ہے، وہ جس کو چاہے چن لے، وہ جس کو چاہے چن لے۔ چنانچہ حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، رب کائنات، حضرت سبحان اللہ کی آواز فرماتے ہیں رب کائنات ہر نو میں سے چار کا انتخاب کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ چار کا لفظ، یہ چار کا عدد، یہ چار کا حصہ میرے رب کو بھی بڑا پیارا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پیارا ہے۔ رب کائنات ہر انواع میں سے چار کو منتخب فرما لیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العالمین نے ملائکہ کو تخلیق فرمایا۔ ملائکہ کتنے ہیں کسی کو علم نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے کتنی تعداد میں ملائکہ ہیں۔ ان میں سے چار فرشتوں کو میرے رب نے منتخب فرما لیا۔ پہلے نمبر پر جبریل امین کو منتخب فرمایا ہے، میکائیل کو منتخب فرمایا ہے، اسرافیل کو منتخب کر لیا ہے، اور اسرائیل کو منتخب کر لیا ہے۔ کیا مانا؟ سارے فرشتے نور والے ہیں، لیکن یہ نور علی نور ہیں۔ چاروں سارے فرشتے اللہ کے پیارے ہیں، یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، لیکن رب نے ان کو چن لیا ہے۔ اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ان چاروں کو چن کر، ان میں سے ایک کو چن کر سب کا سردار بنایا ہے، ان کو امام الملائکہ جبریل امین بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر انواع میں سے، ہر مخلوقات میں سے چار کو منتخب کر لیتا ہے۔ وہ خود ہی پیدا کرتا ہے، وہ خود ہی تخلیق کرتا ہے، اور خود ہی منتخب فرما لیتا ہے۔ اللہ قربان جب اللہ کے سارے نبی پیارے ہیں، اللہ کے سارے نبی شانوں والے ہیں، اللہ کے سارے نبی عظمتوں والے ہیں، سارے بڑی اونچی شانوں والے ہیں، لیکن رب نے انبیاء میں سے بھی چار کو منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے پہلے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب کر لیا، اور چوتھے نمبر پر حضرت محمد مصطفیٰ کو منتخب فرما لیا، سید عالم محمد عربی کو منتخب فرما لیا۔ ان چاروں کو منتخب کیا، کسی کو اپنا خلیل بنایا، کسی کو اپنا کلیم بنایا، اور محمد مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا۔ محمد مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنا کر امام الانبیاء کا تاج عطا فرمایا۔ اسی طرح رب کائنات نے سارے صحابہ پیارے ہیں، محمد کے بھی پیارے ہیں، اللہ کے بھی پیارے ہیں، ارے سنی میرے تیرے بھی پیارے ہیں۔ ہم سب صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم سب صحابہ کے نوکر ہیں، غلام ہیں، ان کے ہاتھ بندے غلام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمارے سر کے تاج، عمر فاروق ہمارے سر کے تاج، عثمان غنی ہمارے سر کے تاج، مولا علی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سارے ہی پیارے ہیں، سارے صحابہ پیارے ہیں۔ ان صحابہ کرام کو بیش 1,24,000 صحابہ کرام میں سے اللہ نے چار کو منتخب فرما لیا۔ علی پاک کو منتخب کیا، عمر پاک کو منتخب کیا، عثمان غنی کو منتخب کر لیا، اور چوتھے نمبر پر ابو بکر کو منتخب کر کے ان سب کا
زمین ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے منتخب فرما لیں۔ اللہ کی جتنی مسجدیں ہیں وہ ساری پیاری ہیں۔ روایات میں آتا ہے قیامت کے دن یہ جو مسجدیں ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، اس مسجد میں نور مصطفیٰ بھی شامل ہے، یہ مسجد بھی شامل ہے۔ یہ قیامت کے دن اونٹنیوں کی شکل میں اٹھائی جائے گی اور جنت میں سجا دی جائیں گی۔ ساری مسجدیں اللہ کو پیاری ہیں، لیکن 4 مسجدوں کو، کتنی مسجدوں کو؟ 4 مسجدوں کو اللہ نے پسند کر لیا، منتخب فرما لیا۔ پہلے نمبر پہ مسجد حرام کو منتخب فرمایا، مسجد اقصی کو منتخب کر لیا، مسجد نبوی کو منتخب کر لیا، مسجد طور سینا کو منتخب کر لیا۔ ان 4 مسجدوں کو منتخب کر کے مسجد حرام کو سب پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح یہ انواع ہے نا، مخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر 4 راتوں کو، کتنی راتوں کو؟ 4 ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں، ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ ہر رات ایک جیسی ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں ستارے نہ ہو، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں اندھیرا نہ ہو، ساری راتیں ایک جیسی ہے۔ لیکن رب کو راتیں بھی پسند آ جاتی ہیں، اب بولے نہیں دے، راتیں بھی پسند آ جاتی ہیں۔ رب نے 4 راتوں کو منتخب کر لیا، فرمایا شب برات کو منتخب کیا، شب قدر کو منتخب کر لیا، اور ہر جمعرات کی رات یعنی جو گزر گئی ہیں، شب جمعہ کو منتخب فرما لیا اور شب عید کو منتخب کر لیا۔ ان 4 میں سے منتخب کر کے سب سے زیادہ فضیلت جو عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ کی جو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے وہ شب قدر کو عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ اس میں رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس میں قرآن نازل فرمایا۔ اسی طرح رب کائنات نے 4 دریاؤں کا بھی ذکر آتا ہے، پھر 4 مہینوں کا بھی ذکر آتا ہے، بولو 4 مہینوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی طرح رمضان کو منتخب کیا، محرم کو منتخب کر لیا، شعبان کو بھی منتخب فرما لیا، 4 مہینے منتخب کر لیے۔ رجب بولی جاؤ، رجب، شعبان، رمضان اور محرم، ماہوں میں سے، مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کو رب نے منتخب کر لیا، اور سب سے زیادہ فضیلت اس مہینے کو عطا فرمائی ہے جس مہینے کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ شعبان شہری، شعبان شہری، یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرات مجھے کہنے دیجئے ذرا سبحان اللہ کی آواز بلند۔ شعبان شہری، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے وہ رات جو بخشش والی ہے، جو رحمت والی ہے، جس رات میں رحمت تقسیم ہوگی، جس رات میں بخشش تقسیم ہوگی، جس رات میں رب بے انتہا کرم فرمائے گا، وہ رات رب نے اپنے محبوب کے مہینے میں رکھ دی ہے، وہ رات اپنے محبوب کے مہینے میں رکھ دی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جو حضور کے دروازے پہ نہ پہنچے وہ رب کی رحمت کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے؟ نہ۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی جو کرم ہے، رحمت ہے، اس تک وہی پہنچے گا جو در مصطفیٰ تک پہنچے گا۔ کیوں؟ یہ رات اس مہینے میں آئی ہے جس کو میرے حضور نے اپنا قرار دیا ہے، جس کو میرے حضور نے اپنا قرار دیا ہے۔ لہذا اس رات میں رحمت تقسیم ہوتی ہے، برکت تقسیم ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، بخشش عطا کی جاتی ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، اولاد تقسیم ہوتی ہے، اولاد دی جاتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے۔ لہذا اس رات میں جو اللہ کے حضور جھکے اور حضور پر درود و سلام پڑھتا رہے، حضور کا وسیلہ پیش کرے، اللہ اس کے پچھلے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا۔ تو پتہ چلا یہ شب برات بھی حضور کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ شب برات حضور کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ ایک تو یہ کہ حضور نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، اپنا مہینہ کہا۔ دوسرا یہ حضور کا مہینہ اس لیے بھی ہے، امام قسطلانی فرماتے ہیں
کہ یہ آپ کی مسکراہٹ میں چاہتا ہوں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے یہ کاکا کی کرنٹے ہو یار تسی لڑنا چلا چلا دے بیٹھو نہ کرو ہمیں نہ کرو. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جدوں دے آئے نہیں کم کری یار. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. ذرا گل نہیں بولا چھٹیے تہاڈی خیر ہو جاوے یار. دروشی پڑھو سلام. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آیت درود نازل ہوئی ہے. اس لیے اس ماہ مبارک کو جشن نزول آیت درود و سلام بھی کہتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آیت درود و سلام نازل ہوئی ہے. ان اللہ جو آپ ہر وقت سنتے ہیں ہر جمعے سنتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں نے پڑھ لی آپ نے سن لی ہے میں بھی اور آپ بھی پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. لہذا اب آپ بتائیں حفاظ کرام اس بات کو خوب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں سب سے زیادہ قرآن کس مہینے میں پڑھا جاتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. تراویح میں قرآن صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو پورے رمضان میں ایک قرآن پاک کو ختم کر لو نا. کئی ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو دو قرآن شریف بھی ختم کر لیتے ہیں. کئی اللہ والے ایسے ہیں جو ہر روز قرآن کا ختم مکمل کرتے ہیں. ایسے اللہ کے پیارے بھی ہیں. لہذا اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے. اس مہینے میں ماہ شعبان میں یہ آیت درود و سلام نازل ہوئی ہے. پچھلے مہینوں کے مقابل اس میں زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے بنسبت دوسرے ماہ مبارک کے. کیوں کہ اس مہینے میں آیت درود و سلام نازل ہوئی ہے. لہذا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھنا اللہ کی بڑی نعمت. اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ مومن کو یہ شرف مل گیا کہ وہ حضور پر درود و سلام پڑھا کرے. وہ حضور پر درود و سلام کے قدر نچھاور کیا کرے. اور دوسری بات ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. سارے کرتے ہیں کہ ہم حضور کے سچے عاشق ہیں حضور سے محبت کرنے والے ہیں حضور سے پیار کرنے والے ہیں. لیکن محبت کا جو دعویٰ کریں محبت کی کوئی شرائط بھی ہے. محبت بغیر شرائط کے اس کا اظہار ناممکن ہے. یعنی کوئی بندہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرے اس کی پہلی شرط ذرا دل تھام کے بیٹھنا. پہلی شرط کیا ہے؟ جو بندہ کہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں. یہ سوال دوسروں کے لیے نہیں ہے. یعنی میں آپ سے سوال کروں واٹس ایپ آپ سے سوال کروں آپ حضور سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مجھے بتائیں آپ یہ کرتے ہیں نہیں کرتے. نہیں ہر بندہ اپنے سے سوال کرے میں حضور سے محبت کرتا ہوں. تو پہلی شرط کیا ہے کہ حضور کے حکم کو خوشی سے قبول کیا جائے. کوشش کی جائے کوشش بھی نہیں حضور کا ہر حکم شوق سے مانا جائے. شوق اطاعت رسول میں شوق پیدا کرو. شوق پیدا کرو. شوق بیدار ہونا چاہیے کہ حضور نے حکم دیا ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں لہذا حضور سے اتباع کا شوق حضور کی غلامی کا شوق حضور سے محبت کا جو دعویٰ ہے اس میں ہم سچے تب ہوں گے جب حضور کے حکموں پر عمل کریں گے. خوشی عمل کریں گے شوق کے ساتھ عمل کریں گے پیار کے ساتھ عمل کریں گے. جب عمل کریں جب نماز پڑھیں خوشی کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے رسول کی پسندیدہ نماز ہے یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ میرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کے حقوق لکھے ہیں. ان میں ایک حق یہ بھی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھی پڑھا جائے حضور کا اتباع بھی کی جائے اور جب حضور کا ذکر ہو حضور کا نام لیا جائے ادب کے ساتھ نام لیا جائے سر جھکا کے نام لیا جائے.
مسکرا کے نام لیا جائے اور حضور کا نام لو تو دل میں ٹھنڈ پڑ جائے صلی اللہ علیہ وسلم بحمدہ تعالی۔ یہ اہل سنت کا خاصہ ہے، یہ حضور کا نام سنتے ہیں، حضور کی نعتیں سنتے ہیں تو سبحان اللہ شجر اٹھتے ہیں۔ یہ حضور سے محبت کا ایک انداز ہے، اظہار ہے۔ اگلی شرط حضور کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اب یہ نئی بات ہے، اس پر توجہ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کریں۔ اب حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ ہم حضور کے حق نہیں ادا کر سکتے۔ میں نے دسو ماں باپ کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ والدین کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ والدین کے سب سے زیادہ حقوق ہیں، ماں کے بڑے حقوق ہیں، باپ کے بڑے حقوق ہیں۔ والدین کو جتنی مرضی بندہ خدمت کر لے، جتنی مرضی ان کی خدمت کر لے، ماں کی ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ باپ کی محنت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ پھر اساتذہ کے حقوق ہیں۔ استاد نے پڑھایا لکھایا، شعور کی منزلوں پر پہنچایا، تربیت کی، انسان بنایا، اخلاق سکھائے، شعور سکھایا، اس کا بھی حق نہیں ادا ہو سکتا۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ استاد نظر آئے، احترام کے ساتھ کھڑا ہو جائے بندہ، استاد ملے، ادب کے ساتھ ملاقات کرے، کبھی کبھی استاد کے لیے تحفہ بھی لے جائے۔ والدین کا حق یہ ہے کہ ان کو ان کی ضرورتیں پوری کرے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے، ان کا ادب کرے، احترام کرے، اونچی نہ بولے، ان کے سامنے بدتمیزی نہ کرے۔ یہ حقوق ہیں، ادا نہیں ہو سکتے۔ لیکن مجھے بتاؤ، رسول اللہ کا احسان تو سب سے زیادہ ہے نا۔ ہم سمجھے، ذرا سمجھے، اللہ کے احسانات کے بعد امت پر سب سے بڑا احسان مصطفیٰ کریم کا ہے۔ وہ کیا احسان ہے؟ کہ محبوب نے ہمیں اپنا امتی قرار دے دیا۔ امتی، ہم حضور کے امتی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، احسان ہے حضور کا۔ انبیاء التجائیں کرتے رہے ہیں کہ مولا حضور کا امتی بنا دے۔ ارے میں تو کتنے خوش نصیب ہے، بغیر التجا کے، بغیر دعا کے اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ حق ہے تم پر، مجھ پر حق ہے حضور کا، کیونکہ حضور کے احسان بڑے زیادہ ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے حضور کے احسانات کیا ہے؟ بھئی حضور کا یہ کم احسان ہے، یہ تھوڑا احسان ہے کہ حضور غاروں میں جاتے ہیں، امتی تجھے یاد کرتے ہیں۔ حضور معراج پہ گئے ہیں، تجھے یاد کرتے رہے ہیں۔ حضور ہر لمحہ تیرے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ حضور ہر لمحہ تیرے لیے اللہ اکبر و کبیرہ، تیرے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، آنسو بہاتے رہے ہیں۔ حضور کا حق بڑا زیادہ ہے، ہم حق نہیں ادا کر سکتے، تو پھر کیا کریں؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ حقوق بھی ادا ہو جائیں، حضور بھی راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ ہمیں عمرے کا بڑا شوق ہے، حج کا بڑا شوق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق مار کے ہم حضور کے در پہ جائیں، حق ادا کرے۔ کیسے حق ادا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو کر سکتے ہو نا، یہ تو رب کی بارگاہ میں التجا کر سکتے ہو کہ اے مولا اپنے محبوب پر درود و سلام رحمت نثار فرما۔ درود و سلام پڑھنا، یہ درود و سلام پڑھنا کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے اللہم صلی علی محمد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ رحمت نچھاور فرما محمد مصطفیٰ کی ذات پر۔ یہ لفظ کہنا اس بات کا اظہار ہے، اعتراف ہے کہ مولا ہم تیرے محبوب کے حق تو نہیں ادا کر سکتے، پر یہ ہے کہ تو اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما، تو اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما۔ حضرات محترم، وہ صاحب دلائل الخیرات حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، وہ جب اپنے مریدوں کے ساتھ کسی علاقے سے گزر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، کنواں ہے لیکن پانی بڑا نیچے ہے، ڈول رسی سب بیکار، ایک چھوٹی سی بچی ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا شیخ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ہمیں پانی چاہیے۔ اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس نے کنویں میں تھوکا، پانی ابل کر کناروں تک آ گیا، پانی ابل کر کناروں تک آ گیا۔ جلدی سے وضو کیا، کہنے لگے بیٹا یہ تمہیں کرامت کیسے ملی ہے؟ اے سمجھنے والی بات ہے نا، یہ کرامت کیسے ملی ہے؟ کنویں میں تھوک ڈالا ہے تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا ہے، یہ کرامت کیسے ملی ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کے کہنے لگی بابا جی یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے درود کا کمال ہے۔ حضور پر
ہے، لیکن وہ درود کون سا پڑھا کرتی تھی، یہ اصل معاملہ ہے۔ درود کون سا پڑھا کرتی تھی کہ اللہ اس پر اتنا راضی ہو گیا کہ اس کے تھوک میں اتنا برکت رکھ دیا۔ وہ درود یہ پڑھا کرتی تھی کہ جس میں حضور کے حقوق کا ذکر ہے، حضور کے حقوق کا ذکر ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے، اللہم، یہ درود پڑھا کرتی تھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃً دائمۃً مقبولۃً تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ اس میں ایسا لفظ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اے میرے مولا تو اپنے محبوب پر درود و سلام یعنی رحمت نچاور فرما کہ میری طرف سے حق ادا ہو جائے اور رسول اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ راضی ہو جائیں گے تو رب تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ ارے رب